میری بہت شکریہ آپ کا. میں بات کا آغاز کروں گا. ہمارے ہاں یہ سینٹری ورکرز کی جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں بار بار ایک لفظ استعمال کیا جاتا رہا، منارٹی، اقلیت. دراصل جو پرابلم ہے نا یہاں پہ، اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، اور ان میں ایک بنیاد یہ لفظ اقلیت ہے. یہ جو لفظ اقلیت ہے نا، یہ لفظ اقلیت کسی معاشرے میں انسان کی توہین ہے کہ آپ کسی شخص کو اقلیت کہہ کے بلاتے ہیں. بیسک آپ کی پرابلم نا اس لفظ سے شروع ہوتی ہے. ووٹوں کی اکثریت اقلیت تو ہو سکتی ہے، انسانوں کو جب آپ اقلیت کہتے ہیں تو آپ انسان کی توہین کا آغاز ادھر سے کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ جو توہین ہے، میں کانسٹیٹیوشنلسٹ ہوں، میں ڈیموکریٹ ہوں، لیکن مجھے یہ کہنے دیں کہ یہ توہین ہمارے آئین پاکستان سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ یہ لفظ درج ہے. اور اس ملک میں یہ پرابلم کا آغاز بھی یہاں سے ہے کہ جب آپ نے ایک ملک کے اندر بعض کمیونٹیز کو اقلیت کہہ کے ان کو پسماندہ کر دیا، لفظ سے پسماندہ کر دیا. ایکٹ تو بعد کی بات ہے نا، لفظ سے پسماندہ کر دیا، مارجنلائزڈ کر دیا. اس ملک میں کرسچن کو اقلیت کیوں کہنا ضروری ہے؟ اس ملک میں کرسچن پاکستانی کیوں نہیں کہہ سکتے آپ؟ اس ملک میں ہندو پاکستانی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اقلیت کیوں ہے؟ اور میں یہ بات آپ لوگوں سے بھی کمپلین کروں گا کہ جب آپ بھی اپنی گفتگو کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے جو نیریٹو ہے اس کو تسلیم کر دیا اور آپ بھی اپنے آپ کو اقلیت کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے درست ہونے کی جو دلیل ہے نا، آپ لوگوں کو اس وقت تک دے ہی نہیں سکتے جس وقت تک آپ خود اس بات کی کلیئرٹی لیں کہ آپ درست ہیں. پہلے تو آپ ثابت کریں گے کہ ہم درست ہیں. یہ جو آصف عقیل صاحب نے ڈیٹا یہاں پہ شیئر کیا، یہ ڈیٹا نہیں، یہ امیجز ہیں ہماری سوسائٹی کے، میرے گلی محلے کے، آپ کے گلی محلے کے، جن کو انہوں نے ڈیٹا کی شکل میں یہاں پر پیش کیا. اور یہ پاکستان کی پکچر ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان، ایویڈنس ہے کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر سکتا، یا کیوں نہیں کر رہا، یا کیوں آگے بڑھ نہیں رہا. اور یہ مسئلہ جو ہے سسٹمیٹک بھی ہے، لیکن یہ سسٹمیٹک مسئلہ جس میں ریاست بھی انوالو ہے، حکومت اور سرکاری ادارے بھی انوالو ہیں. یہ مسئلہ معاشرتی مسئلہ زیادہ ہے دین دی سرکاری مسئلہ یا ریاستی مسئلہ. ریاستی مسئلہ اس لیے بن گیا کہ آپ کا معاشرے کے اندر جو بنیادی ایلیمنٹ ہے، فرد جو مختلف عہدوں پر تعینات ہے، وہ کسی جگہ پہ ڈی سی ہے، کسی جگہ پہ ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، وزیر ہے، کسی جگہ پہ صحافی ہے. تو جب آپ کے معاشرے کے ان ایلیمنٹس کی ذہنی تربیت ہی موجود نہیں ہے تو وہ جس جگہ پہ بھی رہیں گے وہ اسی طرح کی پرفارمنس دیں گے جس میں مارجنلائز طبقے کو اور پیچھے دھکیلا جائے گا. 281 ایڈورٹیزمنٹس جو دکھائیں آصف عقیل صاحب نے اور بتایا کہ 281 جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں ان میں صرف نان مسلم کو، کرسچنز کو، ہندوز کو مانگا گیا کہ یہ سینٹری ورکرز ہو سکتے ہیں. یہ ذہنی پسماندگی ہے آپ کے معاشرے کے مختلف طبقات کی، وہ کسی بھی عہدے پہ بیٹھے ہو. یہاں پر میڈیا کے حوالے سے بات کی گئی تو یہ زیغم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جی میڈیا ایونٹ کے اوپر کھڑا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو میڈیا ورکر ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور کیپیسٹی کا بہت بڑا پرابلم ہے. اور میڈیا ورکر
کون ہے ورکر کلاس؟ ورکر کلاس میڈیا کے اندر ہے رپورٹرز جو جاتے ہیں جگہ جگہ جا کے خبر اکٹھی کر کے لے کے آتے ہیں، لیکن ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ ود دی پیسج آف ٹائم ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آپ کے فنکشن میں بھی آئیں گے، سوسائٹی میں بھی جائیں گے. ڈیسک کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی کیپیسٹی کا ایک ایشو رہتا ہے. پھر اس کے اوپر میڈیا کے اندر بھی برامن بیٹھے ہوئے جو اوپر بیٹھ کے نیوز کی پریارٹی طے کرتے ہیں. ان کے لیے عمران خان، مریم نواز، بلاول بھٹو، زرداری کی جو لائیو سپیچ اگر کسی جگہ چل رہی ہے وہ زیادہ بڑی پریارٹی ہے دین ایک سینیٹری ورکر جو ہے وہ مر گیا ہے تو اس کی خبر دکھانا یا اس کی لائیو فوٹیج دکھانا ان کے لیے سب سے بڑی پریارٹی وہ ہے.